بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ربیع الاول شریف بہت مبارک ہو۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کائنات کی تخلیق کی وجہ یعنی وجہ تخلیق کائنات سید عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت اس مبارک مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی ولادت مبارک سے تمام دنیا جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، اللہ رب العالمین نے تمام عالم انسانیت کی کشتی کو کنارے لگا دیا۔ جی ہاں، میری مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک۔ ان دنوں اکثر شیطانوں کو آگے تکلیف ہوتی ہے کہ نبی کا میلاد نہیں منانا، اتنے پیسے نہیں لگانے، تو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان دنوں خوشیاں مناؤ، مال و دولت خرچ کرو۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، گھر گھر میں نبی کی محافل سجائی جائیں، گھر گھر میں نبی کی میلاد کی محفلیں ہوں، گھر گھر میں عبادت کا اہتمام ہو، نبی کی سیرت و سنت بیان کی جائے۔ اسی طرح غربا میں کھانا تقسیم کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناقب، آپ کی نعت پڑھی جائے، جگہ جگہ آپ کے قصیدے، آپ کے مناقب پڑھے جائیں۔ یہ مسلمانوں کا نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک عملی فریضہ ہے کہ نبی کی سیرت و سنت پہ بھی عمل کریں، غربا میں کھانا بھی تقسیم کریں اور اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیں۔ دوستو، اس مبارک مہینے میں ہم نبی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ساتھ نبی کے محسنین کو بھی یاد کریں۔ سب سے بڑے محسن جسے محسن رسول، محسن اسلام، محافظ رسول، محافظ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے بھائی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بابا جان ہیں، والد گرامی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حسنین کریمین کے دادا جان ہیں۔ حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں سب سے زیادہ رہے۔ حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے 50 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ دوستو، نبی علیہ السلام کی کفالت کی جب باری آئی تو حضرت عبد المطلب نے، آپ کے دادا جان نے، اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے اس شہزادے کی کفالت کون کرے گا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام خود چوز کریں، خود انتخاب کریں کہ آپ کس کے زیر کفالت رہنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے انتخاب پہ۔ ایک ایسی ہستی جس نے نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کی، وہ ہستی جو اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتی تھی، نبی پاک کو پہلے کھلاتی تھی، وہ ہستی جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ہستی جس نے 50 سال نبی کی خدمت کی ہے۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جانب سے، اماں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی جانب سے پیغام نکاح آیا، آپ نے کسی اور سے مشورہ نہیں کیا، اپنے پیارے چچا جان حضرت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ جب وقت نکاح قریب آیا تو حضرت ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ دیا اور حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد ابراہیم سے پیدا کیا اور ہمیں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی حفاظت پہ معمور کیا، اور نہایت مقدس معطر گھر کا جو قابل حج و زیارات ہے اس کا پڑوسی بنایا، محفوظ و پرامن وطن بخشا، امن کے بعد ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا۔ میرے بھائی کا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کے مقابلے میں قریش کے لاکھوں لاکھیں کھڑے کر دیے جائیں پھر بھی کوئی ان سے سبقت نہیں لے سکتا۔ حضرت محمد کا مقام سب سے بلند ہے، حضرت محمد کی مثال سب سے بلند ہے۔ یہ وہ فرزند عظیم اور عالی مرتبت ہے جن کے لیے پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ان کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کی خواہش کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان سے محبت ہے، اس لیے یہ عقد کر دیا جائے، اور اس نکاح کا حق مہر جو ہے حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے پاس سے ادا کروں گا۔ دوستو، حضرت ابو طالب کی جناب محمد مصطفیٰ کی شان عظمت بیان کرتے ہی حضرت خدیجہ کے خانوادے سے جتنے احباب آئے تھے جنہوں نے لڑکی والوں کی طرف سے خطبہ دینا تھا، انہوں نے حضرت ابو طالب کی تمام باتوں میں لبیک کہہ کے آپ کا نکاح کرا دیا۔ دوستو، حضرت ابو طالب کی عظمت پہ قربان جائیں۔
ہم میلاد مناتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلا کائنات میں پہلا میلاد کس گھر سے منایا؟ دوستو پہلا میلاد حضرت ابو طالب کے گھر سے منایا گیا، تو ہم حضرت ابو طالب کو بھی یاد رکھیں۔ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا، اس وقت حضرت ابو طالب تھے، حضرت ابو طالب کو یاد رکھا جائے۔ حضرت ابو طالب کے دین میں بے شمار خدمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔